پاکستان کے ایک ممتاز عالم دین جن کو وقتاً فوقتاً آپ مختلف ٹی وی چینلز پر سنتے بھی ہیں، اور کم سینی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے علوم سے سرفراز فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کا ترجمہ بھی آپ نے کیا ہے، تفسیر خازن کا ترجمہ اس وقت پرنٹڈ مارکیٹ میں موجود ہے، اور اس وقت محدث اعظم پاکستان علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ کی وہ تفسیر جس کو وہ اپنی زندگی میں مکمل نہیں کر سکے، اس وقت آپ اسے تکمیلی مراحل کی طرف لے جانے میں مصروف ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو ہم ان سے بھی اختتامی کلمات کے طور پر ضرور ہم کچھ استفادہ کریں۔ میں التماس گزار ہوں جناب حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج پہلی مرتبہ اس ادارے میں یعنی مدینۃ العلم سٹی آف نالج میں آنے کا یہ موقع حاصل ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے دعوت عنایت فرمائی اور آج ہی بات ہو رہی تھی تو فرمانے لگے کہ صدارت فرمائیں آپ، تو میں نے کہا کہ پھر تو آسان ہے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے نہیں، ہم ایسی صدارت چاہتے ہیں کہ آپ پوری ذمہ داری قبول کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں آخری لمحات میں انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کروں گا، کچھ ایک جگہ مصروف تھا میں۔ الحمدللہ آج حاضری کا یہ موقع ملا، اور آج کی اس بزم میں جو کتاب زیر بحث تھی، کتاب بھی اہم ہے اور مصنف بھی اہم ہے ماشاءاللہ، ہمارے بہت ہی انتہائی محترم و مکرم ڈاکٹر قبلہ فاروق حسن امجدی صاحب۔ میرا کافی پرانا ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر فاروق حسن صاحب سے بہت پرانا تعلق ہے، اور ایک ایسا تعلق ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں حضرت کی تراویح کا سامع بھی ہوں۔ یعنی میں جب انوار القرآن میں علامہ حقانی صاحب کے پاس 1995 میں پہلی دفعہ جب آیا اور پڑھنے کے لیے، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس وقت مدنی مسجد میں بھی تراویح پڑھا چکے ہیں، گلشن اقبال بلاک 5 میں، اور برابر میں جو خواتین یونیورسٹی ہے اس میں 15 روزہ اس زمانے میں اب بھی تراویح ہوتی ہے، اس وقت ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے تھے۔ علامہ حقانی صاحب نے مجھے حضرت کا سامع بننے کا شرف عطا فرمایا۔ تو یوں بہت عمدہ ماشاءاللہ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، اور علوم دینیہ دنیاویہ سے، عصری علوم سے بھی بہت اعلیٰ طریقے سے آپ واقف بھی ہیں، بلکہ اس پر بھرپور کمال اور مہارت رکھتے ہیں، اور اپنے قلم سے پھر اس کو دنیا بھر میں پہنچا بھی رہے ہیں، جس کا ایک جیتا جاگتا یہ ثبوت کتابیں ہیں جو آپ کی اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور یقیناً ڈاکٹر صاحب کی ان کاوشوں کو جب ہم اگر ہم یہ پڑھیں اور استفادہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو اتنی محنت ہے اور اتنی عرق ریزی ہے، آپ کے اس مختصر سے کتاب کے ذریعے ہم بہت سا جو سفر ہے وہ بہت جلدی ہم طے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی عرق ریزیوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کتاب کے مصنف کو، اور ڈاکٹر عمیر صاحب کو خاص طور پر، کہ جنہوں نے اتنا یہ خوبصورت ادارہ قائم کیا، اور وقتاً فوقتاً یہاں پر علماء اور طلباء کو، اسکالرز کو جمع ہونے کا یہ ایک بہترین موقع فراہم کیا آج کے جدید تقاضوں کے مطابق۔ ایک بات میں یہاں پر یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا، چونکہ موضوع اس بزم کا کتاب اور صاحب کتاب ہے، تو کیو ٹی وی پر ماشاءاللہ ڈاکٹر عمیر صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ ایک بڑے ہی عمدہ پروگرام میں شرکت کا مجھے موقع حاصل رہا، اور اس کا عنوان تھا کتاب و قلم۔ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت لاجواب پروگرام تھا، اور اب وہ پروگرام اب تو خیر بند ہو چکا ہے، لیکن جتنا عرصہ وہ چلا بہت لاجواب پروگرام تھا۔ پہلے تو 3-4 دن چلتا تھا، تو اس میں تفسیر کا ایک الگ دن تھا، کئی تفاسیر زیر بحث آئیں، اور پھر حدیث کا ایک الگ دن تھا، تصوف کا ایک الگ دن تھا،
فقہ یا تاریخ کا متفرق کتابوں کا الگ دن تھا. بعد میں کچھ مختصر ہوا تو 2-3 عنوانات پر رہ گیا. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ اس میں زیادہ کردار ادا کیا. مجھے بھی کبھی کبھی اس میں ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا. تو میں خاص طور پر یہاں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ موضوع یہاں کتاب اور صاحب کتاب ہے. اگرچہ یہاں زندہ مصنفوں کو خاص طور پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, مصنف سمیت بلایا اور لایا جا رہا ہے. یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں یوں اہم ہے کہ جیسے ہمارے ڈاکٹر فاروق صاحب نے فرمایا کہ حوصلہ افزائی کا باعث ہے, تو یہ بالکل درست ہے. اور ادھر جو QTV پر تھا اس میں زندہ مصنفین پر کم تھا, مرحومین اور جو وفیات الاعیان ہیں ان پر زیادہ گفتگو تھی, جو اصل ہمارے ماخذ ہیں, مراجع ہیں, ان پر گفتگو تھی. تو میں خاص طور پر یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا کہ آپ ہم میں سے جیسے بہت سے لوگ کہ جو ان بہت ساری کتابوں کے تعارف سے اگر واقف نہیں ہیں, یا کبھی اگر ہم ایک اچھا مستند تعارف چاہتے ہوں تو ضرور اس کو سرچ کیجئے گا. QTV کے کتاب و قلم کے عنوان سے آپ کو بہت سارے پروگرام مل جائیں گے. کتاب و قلم QTV, اس پر ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بہت شاندار, اس میں آپ کے بہت مدلل, چونکہ ہمیشہ آپ بڑی تیاری سے تشریف لاتے تھے پروگرام میں, اور اب بھی اسی طرح کرتے ہیں پورے تمام تر حوالہ جات کے ساتھ. اور وہ پروگرام بالکل ایسا ہی تھا کہ اس میں بغیر حوالہ جات اور بغیر تیاری کے بولنا ممکن بھی نہیں ہے. کتاب و قلم پر بات کرنی ہے, مصنف پر اور مصنف پر. تو وہ ضرور آپ حضرات دیکھیے گا, سرچ کیجیے گا اس کو. اور ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی آگے چل کر کچھ ان ماخذ پر بھی بات چیت ہو, آگے چل کر ان اصل کتب پر کہ جن کے مصنفین اب دنیا میں نہیں ہیں ان پر بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر بات ہو. لیکن فی الوقت ظاہر ہے کہ جن کے مصنفین اس وقت موجودہ دور میں لکھ رہے ہیں ان سمیت یہاں پر گفتگو کی اور کروائی جا رہی ہے. تو یہ ہم سب کے لیے, طلباء کے لیے خاص طور پر, اب جو نئے طلباء آگے آ رہے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ لکھنے کا جو ذوق پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے, ان طلباء کے لیے خاص طور پر اس طرح کے پروگرامز کو آرگنائز کرنا, ان کو منعقد کرنا وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے. اور خصوصاً طلباء کو ہمارے مسلسل لکھتے بھی رہنا چاہیے. بے شک اس منہج اور اس مقام پر پہنچنے میں وقت لگے گا, لیکن آغاز ضرور کرنا چاہیے. جو بہت پیچھے ہیں, بالکل نہیں لکھتے, انہیں ضرور لکھنا چاہیے. اور کچھ نہ کچھ مسلسل لکھتے رہنے سے ہی انسان لکھتا ہے, لکھنے لگتا ہے, بولتے بولتے بولنا سیکھ جاتا ہے. اور ہمیں ضرور اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مبارک گھرانے کو تلقین فرمائی گئی ہے کہ فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, فرمایا کہ جو گھروں میں, تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں, وَذْكُرْنَ, ان کو دہرایا کرو, ان کو ذکر کیا کرو. اس سے پچھلی آیت میں اہل بیت کی فضیلت ہے, مشہور آیت ہے جو وہ آیت اہل تطہیر, جو آیت تطہیر کہلاتی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ دیکھیں وہ آیت نمبر 33 ہے الاحزاب کی. اگلی آیت ہے الاحزاب 34 ہے, اور اس میں فرمایا جا رہا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى, یعنی اس کا مطلب ہے کہ صرف فضیلتوں پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک اشارہ ہے ہمارے لیے کہ صرف فضیلتوں پر اکتفا نہ ہو. ہمیں جو منصب مل گئے, جو اعزاز ملے ہوئے ہیں, یا پھر یہ کہ بہت سے لوگ چلے کام کر ہی رہے ہیں, تو ہر ایک کو کیا ضرورت ہے اس میں بیچ میں آنے کی, یہ بھی ایک انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے. وَذْكُرْنَ فرما کر انہیں ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں, اور اصل میں ہماری تعلیم ہے, تعلیم امت ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں, جس مقام پر بھی ہیں, اس میں بس آگے بڑھنے کی بہت ضرورت ہے. کام کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے, اور خاص طور پر اس طرح کے جو اس نہج پر جو کام ہے, یہ اس وقت کے موجودہ دور میں جو الحاد و بے دینی آ رہی ہے, اس کا جو سیلاب آ رہا ہے, اور بہت سے اداروں میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, لٹریچر کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے الحاد و بے دینی کو پھیلایا جا رہا ہے, اس کی روک تھام کے لیے یقیناً ایسی صحت مند کوششوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے ڈاکٹر عمیر صاحب کو بھی, اور مصنف علیہ الرحمہ اصل میں بے ساختہ زبان پر آتا ہے, لیکن علیہ الرحمہ بھی غلط نہیں ہے, علیہ الرحمہ بھی بہت اچھا لفظ ہے, لیکن عموماً اصل میں وہی جو دنیا سے جا چکے انہی پر بات ہوتی ہے. ہم جمع ہی تب ہوتے ہیں جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے, تو زندگی میں بہت کم خراج تحسین پیش کرنے کے مواقع نصیب ہوتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے زندوں کے لیے خراج تحسین کا ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قبول و منظور فرمائے, اور ہمیں بھی اس طرح کے ہی علمی فکری سلسلوں سے وابستہ رہنے اور اس میں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ادارے کو بھی اللہ پاک ترقی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. ہمارے لیے بہت لائق قدر جناب محترم
مفتی محمد اسماعیل نورانی دامت برکاتہم العالیہ بہت مختصر اور جامع انداز سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں ویسے آخر میں کنکلوژن کے طور پر اس میں بہت کچھ کہتا ہوں، لیکن آج بس ہم اس کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ پروگرام ہم کوشش کرتے ہیں کہ وقت پر شروع اور وقت پر ہم اس کو ختم کریں، لیکن ہسٹری آف آئیڈیاز کے بارے میں ایک موضوع کی طرف ڈاکٹر مہربان صاحب نے اشارہ کیا تھا. جب تک آپ افکار کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے تو یہ کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ کس طرح فکری ارتقاء سے گزرتے گزرتے کسی بھی فن میں اہل علم نے کہاں تک ترقی کی ہے. خاص طور پر علم الکلام کی جب بات ہوئی ہے تو ہمیں ضرور، میرا خیال یہ ہے کہ معتزلہ ہوں، خوارج ہیں یا جبریہ قدریہ ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے بزرگوں نے، الملل والنحل ہے، الفرق بین الفرق ہے، لوگوں نے بہت کتابیں ان عنوانات پر لکھی ہیں. لیکن جو ہسٹری آف آئیڈیاز ہے، افکار کی تاریخ اور ان کا ارتقاء، تو اس کے مطالعے کو ہمیں مزید آگے بڑھا کر ایک اپ ڈیٹڈ فارم میں جو جدید علم الکلام کی صورت ہو سکتی ہے، جس میں خاص طور پر مفتی صاحب نے بھی ابھی الحاد کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ آپ ایتھیزم کی طرف یا ایگنوسٹسزم اس وقت بہت زیادہ لوگوں میں عام ہو رہا ہے، تو مختلف جو جدید افکار اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس پر بات ضرور ہونی چاہیے. دعا سے قبل ہم آخر میں مصنف اور مبصرین کو ہم اعزازی شریف بھی پیش کرتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا مفتی اسماعیل نورانی صاحب سے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں اور مصنف کو اور ان دونوں مبصرین کو شیٹ پیش فرمائیں.